اسٹیج پر موجود معزز و محترم علماء کرام، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم. لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بادری توحید کے مخارو شامل رسالت کے پروان غوث و خواجہ کی چاہنے والوں مصطفیٰ جامع رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوان. آئیے آواز گفتگو سے کب ہمارا مل کر انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ حرمت خضرا کی جانب جو لگا کر حضور آقا انعامدار مدنی کے تاجدار ہم غریب موسی ہم کے ساتھ جناب رحمت المجتبی محمد مصطفی علیہ السلام صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بقدس پناہ میں درود و سلام کا مولانا پیش کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعافیت الابدان وشفائی حمد الابصار واحتیائی حبابہ وصحابہ دائمان ابدا. ایک مرتبہ پڑھی جو اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ نعمت جنہ بحامل جلیل الاقدار والعافات وتقضی لنا بها جميع الحاجات وتنجنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات انك على كل شيء قدير. رسول برکت کے لیے ایک مرتبہ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا السلام علی سیدنا محمد مذکر حلو بلقدک الخارج بالقرب قرب بالحوار جعلنا بها الغوار وحسن الخوار ويسرس الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وأصحابه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله. حضرات گرامی، میں نے قرآن مجید کو برہان رشید سے جس آیت کریمہ کو اپنا موضوع سخن بنایا رب کائنات ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیاة ليبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور. اس کا آسان سے ترجمہ امام شریف کے حوالے سے کہ اور زندگی موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہارا امتحان لیا جائے کہ تم نے کس کا عمل سب سے اچھا ہے، بہتر ہے. اور اللہ عزیز اور غفور بخشنے والا. آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی زندگی اور موت کی پیدائش یا اس کو پیدا کرنے کے متعلق ذکر ہے. پھر اس کو پیدا کیا فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیاۃ، کہ ہم نے زندگی اور موت اور زندگی کو پیدا کیا. کیوں پیدا کیا؟ لیبلوکم، تاکہ تمہارا امتحان لیا جائے. اس چیز کا ایکم احسن عملا، کہ تم نے کس کا عمل بہتر ہے.
اور پھر آخر میں نبی و بشارت کا سنا کہ اللہ ہی عزیز اور وہی ہے۔ زندگی کیا ہے؟ زندگی اور موت ان دونوں کا چونکہ ذکر ہوا تو زندگی کس لیے پیدا کی گئی، زندگی کیا ہے، زندگی میں رنگ کیسے آئے گا، تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے جن اور انس صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ انسان کو زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے عطا فرمایا کہ یہ زندگی تو ہم نے پیدا کر دی، یہ زندگی تو ہم نے دی ہے، لیکن اب اس زندگی کو ہماری عبادت میں گزارا جائے، اس زندگی کو عبادت و ریاضت میں گزارا جائے، زندگی کو کس طریقے سے گزارنا ہے، شب و روز کو کس طریقے سے بسر کرنا ہے، تو رب کائنات نے صاف اور واضح لفظوں میں اس کا بھی ذکر فرما دیا۔ زندگی کے متعلق رب کائنات نے واضح لفظوں میں بیان کیا۔ میں زیادہ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے صرف قرآن کی تفسیر قرآن سے کرتے ہوئے آگے گزر جاؤں۔ تو زندگی کے متعلق ہم نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے انسان اور جن کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری بندگی کر سکے۔ بندگی کیسے کی جائے، بندگی کرنے کا طریقہ کیا ہے، تو رب کائنات نے فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُعَظِّمُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ کہ سب سے پہلے طریقہ کار یہ ہے کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لایا جائے، پھر میرے نبی کی تعظیم و توقیر کی جائے، پھر صبح و شام میری پاکی بیان کرو، پھر میرا ذکر کرو، پھر میری یاد کرو۔ رب میرا ذکر کیسے کرے، میری یاد کیسے قائم کرے، تو فرمایا اقیم الصلاۃ للذکر، کہ میری یاد کے لیے نماز قائم کرو، ذکر و اذکار کرو، نماز پڑھو۔ تو غرض کے رب کائنات نے زندگی گزارنے کے طریقے بتائے، فرمایا میرے حبیب کے طریقے پر چلو، اور فرمایا کہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ تو اس کے لیے رب کائنات نے جو رہنما اصول بیان فرمائے اس میں وہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، کہ اللہ کی اطاعت اللہ و رسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول اللہ۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کر لی اس نے خدا کی اطاعت کر لی، اس نے خدا کی بندگی کر لی۔ مولا رسول کی اطاعت کیسی کی جائے، تو فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ بے شک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ میرے حبیب کی زندگی کو اپنا لو، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چل کر کے اپنی زندگی کو گزارو۔ میرے حبیب کے شب و روز تمہارے سامنے ہے، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں تمہارے سامنے کھلی ہوئی کتاب کی طرح ہے۔ تم میرے محبوب کے طریقے کار پر چلو، ان کے قول و فعل پر عمل کرو، اپنی زندگی کو اس طریقے سے گزارو کہ مرنے کے بعد پھر تمہیں پچھتانا نہ پڑے، زندگی برائے بندگی رہے، ورنہ پھر یہ زندگی برائے شرمندگی بن جائے گی۔ لہٰذا رب کائنات نے جو فرمایا ہم نے زندگی دی ہے تو اس زندگی کو اس طریقے سے گزارے۔ لہٰذا رب نے فرمایا موت کے بارے میں بھی کہ موت کیا ہے، حالانکہ رب کائنات نے آیت کریمہ میں موت کا ذکر پہلے کیا اور زندگی کا ذکر بعد میں کیا۔ الذی خلق الموت والحیات، تو پہلے موت کا ذکر آیا بعد میں زندگی کا ذکر آیا۔ موت کو پہلے کیوں بیان کیا، تاکہ لوگ سمجھ جائے کہ یہ زندگی ہمیشگی کی نہیں ہے، یہ زندگی جو تمہیں دی گئی ہے ایک اس کی مدت ہے، ایک وقت مقررہ پر پھر تمہیں موت آ کر کے رہے گی۔ دنیا کا ہر انسان چاہے وہ کسی مذہب کا ہو چاہے وہ کسی مسلک کا ہو، ہر انسان یہ بات اچھی طرح جانتا ہے کہ موت آنی ہے، موت آ کر کے رہے گی۔ لہٰذا موت سے کسی کو رسواداری نہیں ہے۔ جہاں پر رب کائنات نے زندگی کو
فرمایا کہ ہم نے اسے عبادت کے لیے بنایا ہے، وہیں پر موت کے لیے فرمایا کہ موت کو اس لیے رکھا تاکہ انسان اس زندگی کو سب کچھ نہ سمجھ لے اور اس زندگی میں اس موت کی تیاری کر لے، کیونکہ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس کو موت آ کر کے رہی ہے، لہذا تم پہلے ہی اس کی تیاری کر سکو، پہلے ہی تم تیار رہو، کیونکہ زندہ یہاں ہمیشہ کسی کو نہیں رہنا ہے، صرف ایک ذات ہے جو ہمیشہ باقی رہے گی، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ ہر چیز کو فنا ہونا ہے، ہر شے کو ختم ہونا ہے، صرف باقی رہنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے، لہذا وہ انسان اس زندگی کو سب کچھ نہ سمجھ بیٹھے، بلکہ وہ جان لے کہ جس نے زندگی کا خوشگوار شربت پیا ہے اسے ایک دن موت کا کڑوا پیالہ بھی پینا پڑے گا، اسے موت کی سختی سے ہمکنار ہونا پڑے گا۔ رب کائنات نے موت کے بارے میں بھی فرمایا وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، فرمایا قسم ہے ان کی جو سختی کے ساتھ جان کھینچے اور نرمی کے ساتھ بد کھولے۔ موت کیا ہے؟ یہ کبھی آسان بھی ہے تو بہت مشکل بھی ہے۔ کافروں کی روح تو بڑی سختی کے ساتھ کھینچی جاتی ہے، گناہگاروں کا بھی معاملہ کچھ ہلکا نہیں ہوتا، حتیٰ کہ جو مومنین ہوتے ہیں اور جو صالحین ہوتے ہیں ان پر بھی بعض دفعہ ایسے واقعات اور حالات سختی کے گزر جاتے ہیں تاکہ ان کے درجات بلند کر دیے جائیں۔ میں اس کی زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن ایک مرتبہ جب انسان کو موت آ جاتی ہے اور جب وہ اس عالم میں پہنچتا ہے تو اب اسے احساس ہوتا ہے کہ جو زندگی مجھے ملی تھی میں نے اس میں کیا غلطیاں کی، کاش کہ میں اس زندگی کو خدا کی بندگی میں گزار لیتا۔ اب وہ کہے گا، قرآن نے اس کے بارے میں کہا حتیٰ اذا جاءتهم الموت، حتیٰ کہ جب اسے موت آئے گی تو قال رب ارجعون، وہ کہیں گے کہ اے اللہ ہمیں دوبارہ بھیج دے، ہمیں دنیا میں دوبارہ لوٹا دیجئے۔ کس لیے لوٹا دیجئے؟ کس لیے بھیج دیجئے؟ لعلی اعمل صالحا، تاکہ شاید اب میں نیک عمل کر سکوں، شاید اب میں اچھے اعمال کر سکوں جو میں پیچھے چھوڑ آیا ہوں، لیکن اب اسے لوٹ کر آنا نصیب نہ ہوگا، اب اسے دوبارہ آنا نصیب نہ ہوگا۔ ایک مرتبہ جو انسان اس زمین پر آ گیا، اس دنیا میں آ گیا، اس کے بعد جب وہ یہاں سے چلا جائے تو پھر دوبارہ یہاں آنا نصیب نہ ہوگا۔ اس لیے یہ جو زندگی ہے اسے غنیمت جانے اور اسے خدا کی بندگی میں گزارا جائے، اس لیے کہ انسان کی زندگی اور موت کا جو سلسلہ ہے وہ آج سے نہیں بلکہ کئی زندگیاں اور کئی موتوں سے ہم گزر چکے ہیں، کئی زندگیوں سے اور کئی موتوں سے ہم گزر چکے ہیں۔ جب کچھ بھی نہ تھا، سب کچھ عدم تھا، تو سب سے پہلے رب کے علم میں ہم اور پھر رب نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور آدم علیہ السلام کی پشت سے روحوں کو نکالا تو وہ پہلی زندگی تھی، وہ روحوں کی زندگی تھی، وہ پہلی زندگی تھی جو عالم ارواح میں گزر رہی تھی، اور جب جس کا وقت آیا وہ وہاں سے انتقال کیا عالم ارواح سے، اور اس عالم ناسوت میں اس کا جنم ہوا، تو وہ پہلی موت تھی عالم ارواح سے انتقال کی، اور اس عالم ناسوت کی وہ پہلی زندگی۔ جب یہاں کی میعاد اور مدت پوری ہوئی اب پھر بندہ یہاں سے انتقال کر اور عالم برزخ میں پہنچا، تو یہاں سے جو انتقال کیا یہ دوسری موت ہے، اور برزخ میں پہنچا وہ تیسری زندگی ہے۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ جب سور پھونکا جائے گا اور لوگ قبروں سے نکل کے حشر کی طرف دوڑیں گے، وہ پھر ایک موت ہوگی جو برزخ میں ہوگی، اور جب حشر میں پہنچے گا تو پھر ایک نئی زندگی ہوگی، اور جب حشر کا معاملہ ختم ہوگا تو پھر ایک موت ہوگی، اور اس کے بعد انسان اپنے اصل ٹھکانے کو یا تو جنت یا جہنم کو پہنچے گا، اب وہ اصل زندگی ہوگی۔ اور پھر یہ جو فرمایا الذی خلق الموت والحیات، کہ ہم نے زندگی اور موت کو پیدا کیا
گیا کہ ایک دن موت اور حیات ان دونوں کو بھی ختم ہونا ہے، انہیں بھی فنا ہونا ہے۔ یہ ایک زندگی ہے جو یہاں سے ختم ہوئی اور وہاں جا کر کے شروع ہوئی، لیکن جب انسان کا آغاز خدا کے علم سے ہوا اور اختتام اس کا انجام یا جنت یا جہنم ہوا، اب اس کے بعد ایک موت کو مینے کی شکل میں لا کر کے جنت و جہنم کے درمیان میں ذبح کر دیا جائے گا اور اعلان کر دیا جائے گا کہ جنتی ہمیشہ کے لیے جنت میں اور جہنمی ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے۔ تو یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ عالم ناسوس، یہ عالم اسباب ہے، یہ عالم مکافات ہے، یعنی کہ عمل مکافات ہے کہ یہاں پر انسان کو عمل کے لیے بھیجا گیا۔ اتنی جو زندگیاں انسان کی گزری اور جو موتیں اس کی ہوتی رہی کہ وہ عالم ارواح سے چل کر کے عالم ناسوت میں آیا، برزخ میں گیا، حشر میں گیا، ان سب کے اندر یہ جو عالم ناسوت ہے، یہ جو دنیا ہے، یہ دار العمل ہے۔ یہاں اگر انسان مکلف بالشرع، یہاں آ کر کے اس پر شریعت کے احکام نافذ کر دیے گئے کہ یہاں اسے ایک ایسی زندگی گزارنی ہے کہ جو آخرت میں اس کی جزا و سزا کا سبب بنے۔ بے شک بے شک۔ تو یہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے کہ وہاں پر انسانوں کے فیصلے ہوں گے۔ اس لیے اس زندگی کو ایسے گزارو کہ زندگی برائے بندگی رہے، ورنہ قیامت کے دن یہ زندگی برائے شرمندگی کا سبب بنے۔ لہذا رب کائنات نے زندگی اور موت کو پیدا کیا اور پھر اس کے مقصد کو بیان کیا کہ ہم نے اس کو پیدا کس لیے کیا، اس کو پیدا ہم نے اس لیے کیا کہ تاکہ تمہارا امتحان لیا جا سکے، تمہاری آزمائش ہو سکے، کیونکہ بغیر امتحان کے پھر صحیح اور غلط کا پہچان کیسے ہو؟ اور یاد رہے کہ یہاں خاص اہل ایمان بے شک۔ کفار و مشرکین کے لیے تو یہ دنیا کھیل ہے، ان کے لیے تو یہ دنیا ایک تفریح کا سامان ہے، اصل تو امتحان مومن کا ہے، ایمان والے کا ہے۔ رب کائنات نے فرمایا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا لوگ اس گھمنڈ میں ہیں؟ کیا لوگ اس خام خیالی میں ہیں؟ کیا لوگ اس بھول بھلیا میں ہیں کہ وہ یہ کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم نے ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہ ہوگی، ان کا امتحان نہ ہوگا؟ یقیناً امتحان ہوگا، آزمائش ہوگی۔ جب ایمان جیسی گراقت نعمت عطا کی گئی تو پھر رب کائنات نے فرمایا کہ اب امتحان لیا جائے۔ کافروں اور مشرکوں سے کوئی امتحان نہیں، ان کا معاملہ تو یوں ہوگا کہ انہیں عہدے منہ گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ وہ کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، کاش ہم مٹی کر دیے جاتے۔ مومن امتحان تو تیرا ہے، مسلمان تجھے امتحان دینا ہے، امتحان کیسے ہوگا؟ تو رب کائنات نے اس کا بھی جواب قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ امتحان کیسے ہوگا۔ لیبلوکم ایکم، رب کائنات نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّکُم بِشَیْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ امتحان کیسے ہوگا؟ ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، تمہارا امتحان لیں گے، خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، جان مال اور پھلوں کی کمی کے ذریعے۔ یہ 5 امتحان کا رب کائنات نے یہاں ذکر فرمائے اس آیت کریمہ میں، اور بھی ذکر ہو لیکن میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اس لیے میں صرف اختصار کے ساتھ قرآن کی تفسیر قرآن سے کرتے ہوئے چند آیات کی طرف اشارہ کرتے جاؤں۔ تو رب کائنات نے فرمایا کہ امتحان تو ہوگا، ایمان جیسی عظیم نعمت تمہیں ملی ہے تو اب امتحان ہوگا خوف کے ذریعے۔ کبھی تم پر خوف مسلط کیا جائے گا کفار و مشرکین، دیکھا جائے گا کہ کیا تم ایمان کی اس وقت حفاظت کر پا رہے ہو،
کہ اپنے ایمان کو ایسی حالت میں بچا رہے ہو یا پھر کفار و مشرکین کے میل جھول کے ساتھ، ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ، بدعقیدوں کے ساتھ، میل جھول کے ساتھ، کہ تم اپنے ایمان و عقیدے کو برباد کر رہے ہو، غلط عقائد کی طرف جا رہے ہو۔ خوف کے ذریعے بھی کبھی تم پر یہ چیزیں مسلط کی جائے گی، والجوع کبھی بھوک کے ذریعے بھی تمہارا امتحان لیا جائے گا، کبھی ایسے حالات بھی بنیں گے کہ تم ایسی غربت و افلاس کے ماحول میں گھر جاؤ گے کہ کھانے کے لیے دانے کے لیے ترس جاؤ گے۔ ہم دیکھیں گے کیا اس وقت بھی تم ایمان پر ثابت قدم ہو، کیا اس وقت بھی تم نے ایمان کی حفاظت کی ہے؟ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کبھی تمہاری جان کے ڈالے بھی پڑیں گے، کبھی تمہارا مال و اسباب بھی لوٹا جائے گا، کبھی پھلوں کی کمی بھی ہوگی، کبھی حالات کیسے آتے رہیں گے، ہر اعتبار سے تمہارا امتحان لیا جائے گا کہ تم کس قدر صبر کرتے ہو، کس قدر تم استقامت کے ساتھ ایمان پر جمے رہتے ہو۔ لہٰذا یہ امتحانات ہماری زندگی میں ایک ایک کر کے بھی آ سکتے ہیں، بمشکل کبھی ایک یا دو امتحان ایک ساتھ جمع بھی ہو سکتا ہے۔ میں یہاں پر بات آئی ہے تو پہلے اس کی ایک تصوف کے رنگ میں ایک تفسیر اور آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ کیا بات ہے۔ اہل طریقت کے نظریے کے مطابق جو فرمایا آپ نے، جو خوف ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کہ ہم خوف کے ذریعے سے تمہارے امتحان لیں گے، تو فرمایا کہ ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے۔ اس لیے خوف سے مراد یہ ہے کہ تمہیں ایمان دیا جائے گا اور تمہاری آزمائش نہیں جائے گی۔ والجوع یعنی بھوک کے ذریعے، یعنی کہ کبھی تم پر رمضان کے روزے فرض کیے جائیں اور پھر تمہارا امتحان لیا جائے کہ تم محبت کی کتابوں میں کتنے سچے ہیں۔ کیا بات ہے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، یعنی تم پر زکوٰۃ فرض کی جائے گی، بظاہر محسوس ہوگا کہ مال کم ہو رہا ہے، تمہارا امتحان زکوٰۃ کے ذریعے سے۔ وَالْأَنفُسِ، جان، آج انسان کی جان پر نماز سب سے گرا گزرا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے کہ منافقوں پر، ان کی جان پر عشاء اور فجر کی نماز بھاری بھاری، جس کی نمازیں اس میں چھوٹ گئی گویا اس کا مال و اسباب گھر بار سب لوٹ۔ تمہاری جانوں پر یہ نماز بڑی بھاری پڑتی ہے، تم پر نمازیں فرض کر کے تمہارا امتحان لیا جائے۔ والثمرات، پھلوں کے ذریعے، یہاں پر پھل اگر آپ دیکھیں تو مختلف قسم کے پھل ہوتے ہیں، مختلف رنگ کے، مختلف خوشبو میں ہوتی ہے۔ اگر تمام پھلوں کو ایک دسترخوان پر لا کر سجا دیا جائے تو دیکھنے میں وہ دسترخوان بڑا خوشبو محسوس ہوتا ہے۔ آپ جہاں سے چاہے، جس پھل کو چاہے اٹھا کر کھا سکتے ہیں۔ اسی طرح اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ حج ایک ایسی عبادت ہے جس میں رب کائنات نے تمام عبادات کو اور تمام اذکار کو لا کر کے جمع کر دیا ہے۔ قولی عبادت، فعلی عبادت، بدنی عبادت، مالی عبادت، ذکر، تسبیح، تحلیل، نماز، سب کچھ اس میں اللہ تعالی نے لا کر کے رکھ دیا اور کہا کہ اب دیکھیں گے کہ کون ہے جو ہمارے پرانے گھر کا آ کر طواف کرتا ہے، کون ہے جو اپنا گھر بار چھوڑ کر ہمارے گھر پر آ کر ان تمام عبادات کو انجام دیتا ہے۔ ہمارا امتحان لیں گے، لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ امتحانات الگ الگ کر کے انسان کی زندگی میں آتے ہیں، لیکن سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جنہوں نے کربلا میں بیک وقت ان پانچوں امتحان کو ایک ساتھ لیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کربلا کی وہ تپتی ہوئی زمین کہ جہاں ایک ایسا چٹیل میدان ہے کہ دور دور تک کچھ بھی نظر نہیں آتا سوائے ایسے حالات میں ایک روایت کے مطابق 22,000 اور ایک روایت کے مطابق 40,000 کا لشکر جبار ایک طرف کھڑا ہے اور تنہا میرا حسین ایک طرف کھڑا ہے۔ 40,000 تلواریں ایک ساتھ چمک رہی ہے، لیکن امام علی مقام تنہا ان کے مقابل ہے، لیکن ان کے پائے استقلال میں ذرہ برابر جنبش نہیں آئی۔ والجوع
بھوک کا یہ عالم ہے کہ 3 دن کے بھوکے اور پیاسے ہیں، 3 دن سے ایک لقمہ، ایک قطرہ پانی کا اور ایک اینٹ بھی ان کے حلق سے نیچے نہیں اتری ہے، لیکن پھر بھی طاقت و قوت کا عالم یہ ہے کہ کتنے ہی یزیدیوں کو فی نار جہنم فرما دیا۔ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ، مال کی ساتھ مشکل جو ہے اس کے بھی لٹ جانے کا اندیشہ، پتا ہے کہ میرے بعد میرے خیمے کو لوٹ لیا جائے گا، جو مال و اسباب ہے اسے بھی لوٹ لیا جائے گا، لیکن اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے، ماتھے پر کوئی شکل نہیں ہے۔ والانفس، جانوں کی کمی، یعنی جتنے رفقائے کہار آپ کے ساتھ تھے، جتنے ساتھی تھے، ایک کے بعد دوسرے سب شہید کر دیے گئے، لیکن ایمان کے ماتھے پر شکل نہیں ہے کہ میرے تمام ساتھی شہید ہو گئے، میں تنہا کیا کروں گا؟ پھر بھی آپ دین کو بچانے کے لیے تنے تنہا میدان میں کھڑے ہیں۔ وقت امارات، پھل تو بڑی دور کی بات ہے، وہاں پر ایک درخت کا نام و نشان تک نہ تھا، نہر فرات جو قریب میں ہے، پانی کا ایک قطرہ بھی آپ نہیں لے سکتے۔ تو بیک وقت امام علی مقام نے یہ 5 امتحان کربلا کی سرزمین پر دے کر کے امت کو پیغام دیا ہے کہ تمہاری زندگیوں میں اگر ایک امتحان بھی آ جائے تو مت گھبرانا۔ بے شک بے شک، سبحان اس اللہ۔ وقت بھی امام علی مقام سر سجدے میں رکھ کر کہہ رہے کہ مولا میں تجھ سے راضی ہوں، کیا تم مجھ سے راضی؟ کیا بات اور ہے۔ یہ عالم یہ ہے کہ اگر ایک وقت کھانے کو نہ ملے تو بھوک سے ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ ذرا سا کسی نے دھمکی کیا دے دی، خوف سے ہمارا کلیجہ دہل جاتا ہے۔ ہمارے گھر میں ایک موت ہوتی ہے تو ہم رو رو کر بے حال ہو جاتے ہیں، وہاں کتنوں کے لاشیں پڑے ہیں، لیکن امام کا سینہ ہے کہ اب بھی اسلام کے لیے ستر بن کر کے کھڑا ہوا۔ تو غرض کہ ہماری زندگیوں میں یہ جب حالات آئے تو ہمیں ان امتحانات میں کامیابی کے ساتھ گزرنا ہے۔ بچہ جب امتحان گاہ میں بیٹھتا ہے، جب وہ امتحان دیتا ہے تو اس کی ساری توجہ امتحان پر ہوتی ہے کہ مجھے اس امتحان میں کامیاب ہونا ہے، لہٰذا وہ پوری کوشش یہی کرتا ہے کہ کسی طریقے سے میں اپنے پرچے کو مکمل حل کر لوں۔ ہمیں بھی چاہیے اپنی زندگی اور موت کے سامان کو ہم تیار کر لیں، اس زندگی میں آخرت کے کوشش کو ہم تیار کر کے رکھ لیں، تاکہ جب وہاں پہنچے تو ہمیں شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ امتحان تو ہونا ہے، امتحان تو ہو کر کے رہے گا، اس لیے کہ رب کائنات نے جب زندگی دی ہے اور وہ امتحان لے رہا ہے تو پھر اس نے حق کے ساتھ باطل کو بھی رکھا ہے، صحیح کے ساتھ غلط کو بھی رکھا ہے، اور حرام کے ساتھ حلال کو بھی رکھا ہے، تاکہ امتحان ہو سکے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بچہ امتحان گاہ میں پہنچتا ہے، اس کے سامنے جب پرچہ آتا ہے تو پرچہ 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک آبجیکٹو ٹائپ ہوتا ہے، ایک تھیریکل ہوتا ہے۔ کچھ سوالات وہ ہوتے ہیں جن کے 4 جواب دیے جاتے ہیں، اور ایک اس میں سے صحیح ہوتا ہے جس کو اسے کلک کرنا ہوتا ہے، اسے کلک کرنا ہوتا ہے، صحیح آپشن چننے پر وہ کامیاب ہوتا ہے، اور غلط پر وہ جو ہے تو اسے مارک نہیں ملتے ہیں۔ اور جو دوسرا تھیریکل ہوتا ہے اس کے اندر سے تفصیل لکھنی ہوتی ہے بلا تفصیل۔ قبر کی جو سوال ہے وہ آبجیکٹو ٹائپ ہے، یہ سوال ہوں گے، صرف زبانی پوچھ لیا جائے گا، اورل پوچھ لیا جائے گا، من ربکا، ما دینکا، ما کنت تقول حق فی ھذا الرجل، اور پھر قیامت کے لیے سارا اٹھا کر رکھ دیا جائے گا کہ ساری تفصیل وہاں۔ تو قبر میں ایمان کے بارے میں سوال ہوگا اور حشر میں اعمال کے بارے میں سوال ہوگا۔ لہذا یہ رکھا رب کائنات نے حق اور باطل، جیسے کہ میں نے کہا کہ ایک سوال ہوتا ہے اور 4 جواب دیے جاتے ہیں، جس میں سے 3 غلط ہوتے ہیں اور ایک صحیح ہوتا ہے، اور اسے صحیح کو ڈھونڈنا ہے، صحیح کو اسے جو تو کلک کرنا ہے، اور وہی سوال آتا ہے جو اسے سلیبس میں پڑھایا جا چکا ہے۔ رب کائنات نے ہمیں قرآن جیسا سلیبس عطا کر دیا، قرآن دے دیا ہے، اور فرمایا کہ لوگوں اب دنیا میں کئی مذاہب تمہیں نظر آئے گے، کئی مذاہب تمہیں ملیں گے، کئی یہود و نصارہ بھی تمہیں اپنی طرف بلائیں گے، کہیں پر تمہیں تسلیس کی طرف بلایا جائے گا، یہود حکومت تمہیں اپنی طرف دعوت دیں گے، کوئی ستارہ پرست ہوگا، کوئی چاند پرست ہوگا، ہر کے الگ الگ مذاہب کے ماننے والے ہوں گے۔ ان تمام مذاہب میں تمہیں سچا مذہب ڈھونڈنا ہوگا، اور وہ کیا ہے؟ تو رب نے جواب بھی بتا دیا، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ ان تمام مذاہب میں صرف ایک مذہب ہے جو اللہ کی یا محبوب ہے، پسندیدہ ہے، حق ہے اور سچ ہے، وہ اسلام۔
اور جب اسلام کو قبول کر لیا اب پھر سوال آتا ہے کہ مولا کریم اب یہاں پر کئی قسم کے فرقے بن چکے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قسم خدا کی میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. ایک فرقہ ناجی ہوگا, ایک فرقہ جنتی ہوگا, 72 جہنمی ہوں گے. اب یہاں پر پھر سوال آ گیا ہے کہ ان فرقوں کی بھیڑ میں ہمیں ایک کو پہچاننا ہوگا, ایک کو کلک کرنا ہوگا. وہ صحیح کون ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان میں سے وہی صحیح ہے وہ انا علیہ و اصحابہ, جو میرے اور میرے صحابہ کے طریق پر ہے, جو اہل سنت والجماعت. سبحان اللہ سبحان جس کا اللہ. عقیدہ اس کے مطابق ہے وہ کامیاب ہے. تو غرض کے رب کائنات نے یہ امتحان حلال کو سامنے رکھ دیا انسان کے, حلال چیزوں کا ذکر بھی فرما دیا, حرام چیزوں کا ذکر بھی قرآن میں فرما دیا. اب ہم دیکھیں کہ کون ہے جو حلال کو عمل کرتا ہے, کون ہے جو حرام کی طرف جاتا ہے, کون ہے جو حق کو قبول کرتا ہے, کون ہے جو باطل کی طرف جاتا ہے, کون ہے جو صحیح کی راہ پر چلتا ہے, کون جو صراط مستقیم پر چلتا ہے, کون ہے جو ہوائے نفس پر چلتا ہے, شیطان کی پیروی کرتا ہے. تو یہ تمام راستے رب کائنات نے بیان کر دیے ہیں اور صحیح اور غلط کے پیمانے بھی بیان کر دیے. اس زندگی میں انسان کو ان تمام صحیح چیزوں کو پہچاننا ہوگا اور امتحان میں کامیاب ہونا ہوگا تاکہ آخرت میں اسے ذلیل و رسوا نہ ہونا. اب رب کائنات نے فرمایا کہ امتحان تو ہوگا, لیبلوکم, امتحان ہوگا. تو کس چیز کا ہوگا؟ تو فرمایا کہ ایکم احسن عملا, کہ تم میں کس کا عمل بہتر ہے, کس کا عمل صالح ہے, کس کا عمل نیک ہے, کس کا عمل اچھا. کیوں؟ اس لیے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اس دن ہم ذرہ برابر نیکی جس نے کی ہوگی اس کا بھی حساب ہوگا, اور ذرہ برابر گناہ جس نے کیا ہوگا اس کی بھی پوچھ ہوگی, اس کا بھی حساب ہوگا. اس زندگی میں انسان کسی چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھے اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی وہ جو ہے تو کوئی ہلکا شمار نہ کرے, کیونکہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے کہ چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی کل میزان عمل پر بڑا بھاری وزن رکھے گی. ایک روایت میں آپ کے سامنے صرف ایک مثال دے دوں. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص جب انسان وضو کرے تو اپنے وضو کے پانی کو مکمل خشک نہ کرے, اس لیے کہ کل قیامت کے دن وضو کی تری میزان عمل پر کھولی جائے گی. سبحان اللہ. اور یہ بڑی بھاری ثابت ہے. اور انسان کسی گناہ کو چھوٹے سے ہلکے سے گناہ کو بھی چھوٹا نہ سمجھے, ہلکا نہ جانے, اس لیے کہ یہی سب سے بڑی گمراہی ہے کہ اس نے گناہ کو ہلکا جانا, اس نے گناہ کو چھوٹا جانا, اور بعض اوقات گناہ صغیرہ پر عمل کرتے رہنا اس کو گناہ کبیرہ بنا دیتا ہے. اس لیے انسان گناہ کو ہلکا نہ سمجھے. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن اور منافق کی مثال کیا ہے. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب منافق سے کوئی گناہ ہوتا ہے چھوٹا, کوئی بڑا سا بڑا گناہ بھی وہ کر لیتا ہے, بڑا گناہ کر لے تو وہ ایسا سمجھتا ہے جیسے اس کے بدن پر مکھی بیٹھی ہو, کوئی احساس نہیں. اور مومن کی مثال یہ ہے کہ اسے ہلکا سا گناہ ہو جائے, ہلکا سا گناہ ہو جائے تو وہ سمجھتا ہے کہ کوئی پہاڑ میرے اوپر آ کر اتنا وہ اس کو بھاری سمجھتا ہے. تو یہ مومن اور منافق کی مثال میں آقا علیہ السلام نے بیان کیا. اس لیے کسی نیکی کو ہلکا نہ سمجھے اور کسی گناہ کو بھی جو ہے تو ہلکا نہ جانا. چھوٹی سی چھوٹی نیکی اس کو بھی کرے اور چھوٹے سے چھوٹا گناہ ہو اس سے بھی بچے, اس لیے کہ انسان کا ذرے ذرے کا حساب. اب جب حساب و کتاب ہو جائے پھر اس کے بعد رب نے نتیجہ بھی بیان کیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نتیجے کے بارے میں کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے ایمان لایا اور نیک عمل کیے, لہم جنات تجری من تحتها الانہار, ہم ان کو لے جائیں گے جنت کے ان حسین باغوں میں کہ جن کے نیچے نہریں رہیں, تاکہ وہ اس میں خالدین فیہا, تاکہ وہ اس میں ہمیشہ رہے.
ذالک هو الفوز الکبیر، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ وہ انسان کامیاب ہو گیا، کامیابی کی منزلوں پر پہنچ گیا۔ تو لہٰذا جس نے ایمان لایا اور نیک اعمال کیا اس کا نتیجہ اللہ نے بیان کیا، اور جنہوں نے کفر کیا اس کا نتیجہ بھی اللہ نے بیان کر دیا۔ فرمایا کہ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو پھر وہ جہنم والے اور ہمیشہ اپنے اسی میں رہنا۔ تو غرض کے رب کائنات نے یہاں پر انسان کے نتیجے کو بھی بیان ہے کہ امتحان تمہارا جس عمل کا ہونا ہے، اگر تم ایمان والے ہو اور نیک اعمال تم نے کر لیے ہیں تو پھر تمہارا ٹھکانہ جنت کے حسین باغ ہے، اور اگر تم نے کفر کیا، ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو پھر تم ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل کر دیے جاؤ۔ اور پھر اس کے بعد رب کائنات نے اخیر میں نوید و بشارت کو سنا، کہا کہ ہم عزیز بھی ہے اور غفور بھی ہے، اگر تم ایمان والے ہو اور نیک اعمال کیے ہو، کچھ کمی بیشی رہ گئی تو ہم ہی تمہیں عزت بھی دیں گے اور ہم تمہیں بخش بھی دیں گے۔ اور اگر دنیا کی بات کرے تو اللہ دنیا میں کفر و شرک کے علاوہ ہر گناہ کو بخش دے گا۔ ہاں اگر مشرک اپنے شرک سے اور کافر اپنے کفر سے صدق دل سے تائب ہو جائے اللہ اسے بھی معاف فرما دے گا، لیکن جو کفر اور شرک کی حالت میں مر گیا، بدعقیدگی کی حالت میں مر گیا، اب قیامت میں اس کی بخشش کی۔ لہٰذا یہ زندگی ہے جسے ہمیں دین و سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق گزارنا ہے۔ تو رب کائنات نے زندگی اور موت کو پیدا کیا، اس کے مقصد کو بیان کیا، عمل کے بارے میں بھی واضح طور پر بتا دیا، اور پھر اس کا حتمی نتیجہ بھی ہمارے سامنے رکھ دیا۔ اب عقل مند ہے وہ انسان جو اسے سمجھ لے اور اس پر عمل کرے، اور اس سے بڑا بیوقوف کون ہوگا کہ جو سب کچھ سننے کے بعد بھی غفلت میں اپنی زندگی کو بسر کرے، گناہوں میں اپنی زندگی کو بسر کرے، عبادت و ریاضت کو چھوڑ دے، رب کائنات کی بندگی کو چھوڑ دے۔ آج لوگ کفار، مشرکین اور وہابیہ دیابنا کے ساتھ رشتے کرتے ہیں، معاملات کرتے ہیں، اپنے ایمان اور اپنے عقیدے اور اپنے عمل کو خطرے میں ڈالتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے بھی یہاں سبق ہے۔ تو غرض کے یہ مختصر سا ایک خاکہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، بس اخیر میں چند باتیں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ المیہ آج ہمارا یہ ہے کہ ہمارے یہاں اگر کسی کی موت ہو جاتی ہے تو ہم پر ایک غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے انکار نہیں ہے کہ انسان کو دکھ نہیں ہوتا، غم نہیں ہوتا، بے شک ہوتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے صاحبزادے کا وصال بقمار ہوا، سرکار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ السلام یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ رحمت و شفقت کے آنسو۔ تو اگر درد کے سبب، محبت اور شفقت کے سبب آنسو آنکھ سے چھلک پڑے تو اس میں حرج نہیں، بلکہ یہ رحمت کا ایک تقاضا ہے۔ لیکن شکوے اور شکایت کے الفاظ اگر زبان سے ٹپک پڑے تو پھر یہاں شریعت کی گرفت۔ آج ہمارے سماج میں، ہمارے ماحول میں، ہمارے گھر بار میں اگر موت ہو جاتی ہے تو ہم پورے گھر کو سر پر اٹھا لیتے ہیں، جہاں چیخ پکار کر روتے ہیں اور زبان سے بے شرع کلمات نکلتے ہیں، میری شریعت کی گرفت بھی ہوتی چلی جاتی۔ عورت جس کی آواز بھی عورت ہے شریعت میں، جس کی آواز کو بھی پردے میں رکھنے کا حکم دیا گیا، آج ہماری ماں بہنیں، ہماری مسکرات اس طرح سے چیخ و پکار کر کے روتی ہے اور اس طریقے سے مرنے والے کے متعلق باتیں بیان کرتی جاتی ہے کہ ان کی آواز غیر مردوں تک پہنچتی ہے، جو کہ حرام ہے۔
شریعت نے ہرگز اس کی اجازت نہیں. آپ کو غم ہوا ہے ٹھیک ہے، آپ شریعت کے دائرے میں رہ کر کے اپنے غم کو اظہار کر سکتے ہیں، لیکن خلاف شرع کلمات زبان سے نکالنا، سینہ پھوٹنا، ماتھا پٹکنا اور واویلا کرنا، یہ ماتم کرنا اسلام میں جائز نہیں. بے شک. آج ماحول یہ کہ فلاں کیا خاندان میں موت ہو گئی تو اس کا غم کئی دنوں تک منایا جاتا ہے. غم اسلام میں صرف 3 دن تک ہے، 3 دن کے بعد غم نہیں. لیکن یہاں ہم تو اتنا مناتے کہ اس غم کے لیے ہم خوشیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، بزرگان دین کے تہوار چھوڑ دیتے کہ فلاں کیا موت ہو گئی، چھوٹ ہو گئی، تو اس کا غم کہ جو ہے تو تہوار نہیں کرتے. غم جب لاحق ہوتا ہے، میت ہو جاتی ہے تو اس دن دیکھا جاتا ہے کہ لوگ نماز تک چھوڑ دیتے ہیں. یہاں تک کہ لوگ گھر والے خود کتنے ایسے ہوتے ہیں کہ جو نماز جنازہ میں بھی شریک نہیں. یہ کہاں کا انسان، یہ کیسا غم ہے جس نے آپ کو اتنا نڈھال کر دیا کہ آپ فرائض سے بھی کوتاہی کرنے لگے، آپ رب کی بندگی سے ہٹ گئے. یہ غم نہیں ہے، یہ ایک طرح کی ایسی گمراہی ہے جس میں آج پورا سماج نپٹ چکا ہے. ہم بتاتے ہیں بہت غم آنے میں اتنا روتے ہیں کہ چلنا راستے سے مشکل ہوتا ہے، لوگ سنبھال کر کے جنازے کے پیچھے لے کر چلتے ہیں، فرض نمازیں چھوٹ جاتی ہیں. یہ کیسا غم ہے؟ غم صرف 3 دن ہے اور شریعت کے دائرے میں رہنا. مرنا سب کو ہے، رہنا کس کو؟ موت سب کو آنی ہے، آج ان کی تو کل ہماری باری. تو پھر غم کیسا، رونا کیسا؟ اتنا رونا کیسا؟ رونا ہے تو اپنے آپ پر رونا ہے تو سب سے اس کی زیادہ مستحق ہماری اپنی ذات ہے جس پر ہمیں رونا چاہیے. ارے اس بندے کی زندگی ختم ہو گئی، اس کا رزق ختم ہو گیا، اس کا دنیاوی حصہ ختم ہو گیا، وہ تو چلا گیا. ہمیں اب جب تک رہنا ہے ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے، ہمیں اپنے آپ کی زندگی کو دیکھنا ہے کہ جو زندگی گزر گئی اس میں کتنے گناہ کیے اور جو آنے والی ہے اس میں جو مشکلات آنے والی، ہمیں تو اپنے آپ پر رونا آنا چاہیے. رونے کی صحیح ذات خود ہماری اپنی مستحق ہے. اگر چند لوگوں کو ایک جیل میں بند کر دیا جائے اور ان سے سخت کام لیا جائے، سینٹرل جیل وغیرہ میں جو ہوتا ہے کہ انہیں قید کر دیا جاتا ہے مجرموں کو، اور پھر ان کے ذمے کچھ کام لگا دیے جاتے ہیں، اور جب جس کی رہائی کا وقت آتا ہے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے. جب وہاں لوگ آپس میں رہتے ہیں تو یہ آپس میں تعلقات بن جاتے ہیں. جب کوئی وہاں سے جاتا ہے تو اس کے جانے کا مختصر سا غم ہوتا ہے اس کے قریبیوں کو، لیکن یہ خوشی بھی ہوتی ہے کہ چلو قید سے چھوٹا، اب گھر جا کے آرام کریں. یہی حال مومن کا ہے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں دنیا سجن المومنین، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. جب تک یہاں ہو شریعت کی پابندی کرتے رہو. جو یہاں سے چھوٹ گیا دنیا کے فتنے سے، وہ آزاد ہو کے قبر میں پہنچا تو اگر نیک اعمال کیا ہے تو لن قنومت العروس کا مصدع سنے گا، تو لہٰذا پوری اب اس کی قبر کی زندگی آرام سے گزرے. زمین کے اوپر کام، زمین کے نیچے آرام. جس نے یہاں پر زندگی کو بندگی میں گزار دیا تو موت کیا ہے؟ موت اس کے لیے ایک تحفہ ہے. موت مومن کے لیے ایک تحفہ ہے. موت ایک پل ہے جو محبوب کو محبوب سے ملاتا ہے. ارے اس شاخ کو موت کی تیاری کرتے ہیں، موت کا انتظار کرتے ہیں. ارے مر کر قبر میں حضور کو دیکھنا نصیب ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مجرم کو نہ شرماؤ، احباب کفن ڈھک دو، دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی. سبحان اللہ، سبحان ارے شاخ تو مرنے کے لیے تڑپتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہی تو اس جانے جانا کی زیارت نصیب ہوگی. یہ دنیا تو ایک فتنہ گاہ ہے جو مومن کو اپنی طرف کھینچتی ہے. وہ اس قید سے چھوٹا اور قبر میں نبی کے قدموں میں جا پہنچا. آج کل آقا کے ہاتھوں سے جامع کوثر نصیب ہونا ہے. تو موت سے ڈرنا کیسا؟ وہاں تو حضور سے ملاقات ہونی ہے، وہ ملاقات کی جگہ ہے. تو موت تو محبوب کو محبوب سے ملا دیتی ہے. موت سے ڈرنا کیسا؟ ڈرتے وہی ہے جن کی زندگیاں گناہوں میں بسر ہو رہی ہیں،
ڈرتے وہی ہے جنہوں نے حضور سے سچا عشق نہیں کیا ہے، ڈرتے وہی ہے جن کی زندگیاں کفر اور شرک اور گناہوں میں بسر ہو رہی ہے، ورنہ ایک مومن کامل موت کو ہمیشہ محبوب رکھتا ہے۔ تو لہٰذا موت، اسی لیے آقا علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ موت کو کثرت کے ساتھ یاد، یہ لذتوں کو توڑنے والی شے ہے، دن میں کم از کم 10 مرتبہ اس کو یاد کرو۔ یہ ہم جیسوں کے لیے کہا، ورنہ شاہ، میں تو کہہ رہا ہوں کہ شاہ وہ تو انتظار میں رہتے ہیں کہ کب ملک الموت پیغام لے کر آئے۔ تو لہٰذا موت تو وہ ہے جو مومن کو ایک ایسی زندگی عطا کرتی ہے کہ پھر زمین کے نیچے بھی وہ آرام سے رہتا ہے، تو اس سے ڈرنا کیسا ہے؟ لہٰذا یہ زندگی اگر ملی ہے تو اسے بندگی میں بسر کریں، اپنی ذات پر غور کریں، اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمیں اپنی زندگی کیسے بسر کرنی ہے، اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے۔ جانے والا تو چلا گیا، اس کا قصہ تو تمام ہو گیا، اب میں جب تک ہوں اس فتنے میں مبتلا ہوں، بس خدا سلامتی کے ساتھ، ایمان کے ساتھ ہمارا بھی خاتمہ فرمائے۔ تو رونے کی ذات ہماری اپنی زیادہ مستحق ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کا خاتمہ بالخیر فرمائے اور اس زندگی کو بندگی کے ساتھ بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو میں سے توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔